کبھی کبھار ہی ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کسی کو، جیسے ہم بھی کبھی، اگر میں اپنے کام کے حوالے سے بات کروں، ایک میں اس کو جیلسی نہیں کہوں گا، لیکن وہ ایک ہوتا ہے نا کہ یار یہ میرے دماغ میں کیوں نہیں آیا پہلے، یہ اس نے کیسے کیا ہے. تو میں ایک بات کر رہا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ آپ ایک رش کرنا کہیں گے اس کو، یا آپ اس کو کیا کہیں گے کہ آپ اس کو کس ہوتا نا کہ یار یہ میں بھی کر سکتا تھا، یہ میں نے کیوں نہیں کیا، یہ کیسے کر گیا، یہ ایک سینس آف کمپٹیشن میں آ جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عربی میں اس کے لیے الغبطہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اچھا. رشک کرنا. اور حسد کے ہمارے اہل علم نے 4 مختلف مراتب بیان کیے ہیں، اور قرآن و حدیث میں حسد کا لفظ ان مختلف معنی کے اندر استعمال ہوا ہے. حسد کے جو اگر آپ ٹیکنیکل معنی دیکھیں تو یہ دراصل ایک ایسی تمنا ہے کہ جس میں انسان کسی سے زوال نعمت کی تمنا کرتا ہے، کہ کسی شخص کو اگر کوئی نعمت نصیب ہوئی ہے تو وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے. اب اس کے مختلف گریڈز بیان کیے گئے ہیں. پہلی جو صورت ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو حسد کرنے والا ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے کہ سامنے والے سے نعمت چھن جائے. یہ اس کا ایک خاص مرتبہ ہے، ایک خاص حصہ ہے کہ جس میں انسان کسی سے زوال نعمت کی تمنا دل میں رکھتا ہے. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ اس سے یہ نعمت زائل ہو جائے اور یہ نعمت میرے پاس منتقل ہو جائے. اللہ. یہ اس کی ایک اور صورت ہوتی ہے. اس کی ایک تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ انسان یہ چاہتا ہے کہ سامنے والے کے پاس تو نعمت ہے لیکن میرے پاس اس کی مثل یا اس سے زیادہ بڑی نعمت آنی چاہیے تاکہ میں تکبر میں اس سے آگے جا سکوں. اور چوتھی صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ جو نعمت اس کے پاس ہے یہ میرے پاس بھی ہو، میرے پاس نہ ہو تو کوئی بات نہیں، اس کے پاس تو باقی رہے. اور اس کا سب سے زیادہ خطرناک جو مرحلہ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، مجھے مل جائے، اگر مجھے نہیں ملتی تو نہ مجھے ملے نہ اس کو ملے، وہ نعمت بھی زائل ہو جائے اور دنیا کے اندر فتنہ اور فساد پھیلے، اور انسان عام طور پر کہتا ہے نہ کھیلوں گا نہ کھیلنے دوں گا. ہاں. تو اس طرح کی جو ہے وہ جذبات یعنی جیلسی کے انوی کے پیدا ہوتے لیکن ہیں. ڈاکٹر صاحب جیسے کمپٹیٹرز ہوتے ہیں نا آپس میں، جیسے کمپٹیشنز ہوتے ہیں، تقریری مقابلہ ہے، اسپورٹس ہے، اور تو آپ کی نا ایک ریس لگی ہوئی ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ ایک بہت بڑا باکسر ہے، مجھے اس سے بڑا باکسر بننا ہے، تو آپ ایک کمپٹیشن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں. یا کوئی بہت اچھا سنگر ہے، آپ کوشش کرتے ہیں میں اس سے اچھا سنگر بن جاؤں. کوئی بہت اچھے عالم ہے، آپ کہتے ہیں یار مجھے ان سے اچھا عالم بننا ہے، مجھے ان سے آگے جانا ہے. وہ رشک ہے، وہ رشک آتا ہے. اور حدیث میں امام بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد اگر کرنا جائز ہے تو وہ صرف 2 لوگوں سے کیا جا سکتا ہے. یہاں حسد رشک کے معنی میں ہے. اچھا. اب اس کی صورت کیا ہے؟ فرمایا کہ ایک ایسا شخص ہے کہ جس کو اللہ نے دولت عطا فرمائی ہے اور وہ اپنا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. تو اگر میں یہ رش کروں کہ اللہ نے اس کو اتنی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، یہ کاش دولت مجھے بھی ملتی تو میں بھی اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا، تو فرمایا کہ یہ جائز ہے. ایک اور آگے بات جو حدیث میں بیان ہوئی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا کر دے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق فیصلہ کرے. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کا علم عطا فرمائے اور وہ شب و روز قرآن کی تلاوت کرتا رہے، تو اس قاری اور حافظ کو دیکھ کر ہمیں ایک رشک پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں اس میں چند آیات بڑی اہم ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ. اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، تو فرمایا اس بارے میں یہ تمنا نہ کرو کہ یہ نعمت اس سے ہٹ جائے اور مجھے مل جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے اہل کفر کا ذکر کیا کہ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان ایمان کے راستے کو چھوڑ کر کفر کی طرف آ جائیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حسدا من عند انفسہم، کیونکہ ان کے دلوں کے اندر اس بارے میں حسد ہوتا ہے. ہم جب فلق اور ناس پڑھتے ہیں تو آپ دیکھیے اس میں بار بار یہی دعا کی جا رہی ہوتی ہے ومن شر حاسد اذا حسد، کہ حاسدین کے حسد سے بھی اللہ کی پناہ مانگی جائے جب وہ حسد کر رہے ہوں. اس کا ایک سب سے بڑا سبب کیا بنتا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ نے جوئے اور نشے کی مثال دی. فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. فرمایا اس سے اجتناب کرو. اب شیطان کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی المیسر فی الخمر والمیسر. شیطان جوئے کے ذریعے سے اور شراب نوشی اور نشے کے ذریعے سے
اہل ایمان کے درمیان بغض اور عداوت کو پیدا کر دیتا ہے. تو گویا کہ اس کو میں اگر کنکلوڈ کروں آپ کی بات کو, تو رشک کرنا تو شرعاً جائز ہے اگر جائز اور نیکی کے کاموں میں ہو تو رشک کرنا جائز ہوگا. آپ کمپٹیشن کے لیے جی اپنے آپ کو کمپٹیشن تیار ہے کرتے تو وہ ہیں رشک کرنا بالکل ٹھیک ہے. جائز ہے نیکی کے کاموں میں یا صحت کے جس میں کاموں آپ میں یا دوسرے کا مقابلوں میں, برا نہیں چاہ رہے. آپ اس کے لیے برائی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک ایسا یعنی اخلاق کی بری صفت کے جس میں ہم زوال نعمت کسی اور کے لیے برائی کا ارادہ رکھتے ہوں, یہ مذموم ہے, ممنوع ہے اور شرعاً حرام ہے. اور تیسری اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں اس کا علاج کیسے کرنا ہے, تو علاج ہوگا قرآن سے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء, اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے. تو اپنے آپ کو اخلاق رذیلہ سے محفوظ کرنے کے لیے, کیونکہ امراض قلب میں سے ہے, اگر تزکیہ نفس, جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا, اگر ہم تزکیہ نفس کی طرف جائیں گے تو گریجولی حسد, بغض, عداوت, ان تمام تر چیزوں سے ہماری جان چھوٹ سکے. اللہ اکبر. مجھے نا آپ یہ بات کر رہے تھے, مجھے ایک چیز یاد آئی. ہم ایک شو کرتے تھے جب سلام زندگی, ان دنوں ایک فیملی تھی, وہ آئی میرے پاس, ان کا بچہ کھو گیا تھا اور انہوں نے ہمیں آ کے جب پورا بتایا کہ وہ بچہ ان کو مرا ہوا ملا, تو وہ بیچارے بڑے عرصے تک وہ ڈھونڈتے رہے, پریشان رہے. تو کہتے کہ 5-6 دن کے بعد جو پکڑے گئے وہ بالکل کہتے ہمارے سامنے گھر والے تھے, کیونکہ ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی تو ان کو یہ جیلسی تھی کہ ان کے گھر میں کیوں اولاد. تو انہوں نے ان کی بچی کو جو ہے وہ اس طرح, مطلب میں اس وقت ہم کس لیول پہ جا کے آپ سوچیں کہ یہ کیا لیول ہے یہ. ہاں ابھی ہے, کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس؟ اچھا, تو میں اسی لیے پھر بریک سے واپس آ کے آپ کی طرف آتا ہوں. تو وہ میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ مطلب اتنا کیسے پاسبل ہے کہ آپ اس حد تک نفرت میں, نفرت تو نہیں ہے, یہ حسد ہی ہے. آج کل ہم نے دیکھا ہے نا, ہم چھوٹے تھے, ہم سڑک پہ کرکٹ کھیل رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, کوئی اچھی گاڑی گزری, ہم نے دیکھا, ہم نے کہا یار کیا گاڑی ہے یار, کبھی تو لینی ہے. کوئی بڑا گھر دیکھا, سوچا کہ یار اللہ ایسا گھر دے دے یار, کیا بات ہے. محنت کرتے رہے, محنت کرتے رہے, محنت کرتے رہے. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے بہت ساری ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول فرمائیں. ابھی تک جہاز نہیں لے پایا اپنا, وہ الگ بات ہے, وہ بھی انشاءاللہ آ جائے. آمین. لیکن بات یہ ہے کہ اس کے لیے محنت کی. آج اللہ تعالیٰ کے دربار میں کمی تو نہیں ہے. بالکل بالکل, اور رزاق ہے, اس سے سوال کریں. تو وہ آج کل میں نے دیکھا ہے, آپ کہیں مہنگی گاڑی, کوئی اچھی گاڑی آپ کھڑی کریں, اس پہ لائن پڑی ہوئی ہوتی ہے, وہ سڑے ہوئے ہوتے ہیں, وہ لائن مار کے, آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہیں نہ کہیں, آپ کی گاڑی پہ لائن مار دیتے ہیں. محلے کے شرارتی بچے جو قائدانہ صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں, ہاں میں یہ بات بچوں کو معاف کر دیں. ہاں وہ بلکہ منتظر ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ کب آئے گا اور کب جو ہے اس کی گاڑی پہ اسکریچز لگاؤ. یہ بالکل آپ یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو سوچیں کہ ان کو پیرنٹ سے کیا مل رہا ہے. اب یہ جب آپ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس پہ تفصیلی بات کریں گے, لیکن آپ کی باتیں اپنی جگہ بالکل وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے اس وقت یہ حسد اس طریقے سے صلاحیت کر گیا جیسے خون کے رگوں کے اندر خون صلاحیت کرتا ہے, اور ہمیں اس کا احساس بھی حضرت میں آپ کو بتاؤں, آج کل گوسپنگ کرنا برا نہیں لگتا لوگوں کو, کسی کے بارے میں بیٹھ کے گوسپ کرنا, اور بیک بائٹنگ بھی ساتھ میں, ہاں, کہ کسی کے پس پشت اس کی برائیاں کرنا, خواہ کی, اور خواہ کی برائیاں کرنا, اور اس میں پھر اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے انسان کہ اس میں سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات حسد میں انسان اتنا آگے چلا جاتا ہے کہ سامنے والے سے بھی نعمت زائل ہو اور پھر اپنا بھی انسان نقصان کرتا ہے. اسی میں جو ہم اگر اس کو لنک کرتے ہیں تو وہ پھر آگے تہمت کی طرف جاتی ہے بات, اور تہمت کے کتنے نقصانات ہیں وہ ہم انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے. تہمت ہو جائے تو 80 کروڑوں کی سزا ہوگی.